چوتھا سال، اس سال یہودیوں کے اور ایک قبیلے بنو نذیر نے دھوکہ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تڑی پار کر دیا۔ یہ سب جا کے بعد میں خیبر میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب چوتھے سال ہجرت کا چوتھا سال تھا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ تولد پاتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، اور اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ پانچویں سال غزوہ بنی مصطلق کا واقعہ پیش آیا۔ پانچویں سال حادثۃ الافک، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت ڈالی بعد منافقین نے، اور لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے، من گھڑت واقعہ۔ اور اسی طریقے سے اسی سال غزوہ احزاب کا واقعہ پیش آیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب معلوم ہے، غیب معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت پڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے وحی کا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب معلوم ہوتا تو بتا دیتے تھے، لوگوں کو معلوم نہیں، غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ اور اسی سال تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور نازل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا پاک عورت ہے۔ ایک راوی ہے، جب بھی وہ روایت کرتے تو کہتے یہ روایت مجھ سے بیان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے پاکی کی گواہی عرش والا عرش سے دیتا ہے، ایسا بیان کر کے روایت بیان کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا اونچا مقام۔ جب کسی کو اللہ عزت دینا چاہتے ہیں تو ان پر تہمتیں پڑتی ہیں، وہ تہمتیں صاف ہوتی ہیں، اس آدمی کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور غزوہ احزاب، ابو سفیان نے پورے قبیلوں کو، احزاب مانے پورے کے پورے جماعتیں مل کر مدینے پر حملہ کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں بتایا گیا کہ اس وقت پر آنکھیں پترا گئے، کلیجے منہ کو آگے بڑے سخت، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، مسلمان پورے کے پورے ہلا دیے گئے۔ اس کے باوجود بھی الحمدللہ اللہ نے مدد کی، وہ زیادہ دن تک محاصرہ کر نہیں پائے، مدینہ چھوڑ کے پھر کفار قریش واپس بھاگ گئے۔ اس دوران بنو قریظہ، یہودیوں کا اور ایک قبیلے نے دھوکہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر تڑی پار کر دیا۔ اب یہاں پر پھر ایک من گھڑت واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا کہ خندقیں کھودیں، ایسی کوئی آتھینٹک روایت نہیں۔ ایک اور ایک من گھڑت واقعہ کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کی حفاظت کے لیے تھے لیکن وہ ان کا ڈیفینس نہیں کر پائے، ضعیف روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں جھوٹ کہہ کر یہودی اور کفار قریش کو لڑانا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الحرب خدعۃ، وار از اسٹریٹجی، جاؤ جھوٹ بولو۔ ضعیف روایت ہے، اس کی کوئی آتھینٹسٹی نہیں۔